الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، بہنوں اور بیٹیوں، بحمد اللہ یہاں القرآن کورسز سینٹر کے زیر اہتمام بہادر آباد میں جو درس قرآن کا سلسلہ شروع کیا گیا تھا، آج اسے 1 سال پورا ہونے کو ہے۔ وعدہ تو میرا یہی تھا کہ انشاءاللہ 1 سال تک آپ کی خدمت میں حاضری ہوتی رہے گی۔ تو اب دیکھیے، جب تک اللہ پاک توفیق دیں گے، یہ ماہانہ نشست ہر انگریزی مہینے کے دوسرے اتوار دن کے 11:30 بجے منعقد ہوتی رہے گی۔ میں نہ صحیح تو اللہ کا کوئی دوسرا بندہ صحیح۔ بہرحال جب تک اللہ مجھے توفیق دیتے ہیں میں حاضر ہوں گا۔ یہ تو آپ جانتے ہیں کہ اس ماہانہ نشست کے لیے بہت غور و خوض کے بعد کوئی اہم علمی اور فکری موضوع منتخب کیا جاتا ہے، اور اپنی محدود سی علمی بساط کے مطابق کتاب و سنت کی روشنی میں اس پر بحث کی جاتی ہے۔ اور ہم سب ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے تابع ہیں اللہ کی کتاب کے، غلام ہیں اپنے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ ممکن ہے بعض احکام اور مسائل ایسے ہوں جو ہمارے نفس کے خلاف، ہمارے رواج کے خلاف، ہمارے خاندانی مزاج کے خلاف، اور سرمایہ دارانہ اور دجالی نظام کے پروپیگنڈے کے زیر اثر جو ہماری خاص قسم کی سوچ بن چکی ہے، تو اس کے بھی خلاف ہوں۔ لیکن اگر ہم مسلمان ہیں تو ہمیں اپنی خواہش، اپنی مرضی، معاشرتی رسم و رواج، خاندانی مزاج،
اور مروجہ نظاموں یا پروپیگنڈے کے زیر اثر بن جانے والی خاص قسم کی سوچ کو ترک کرنا ہوگا اور اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی بالادستی کو تسلیم کرنا ہوگا. تعدد ازدواج یا تعدد ازواج کا مسئلہ بھی ان مسائل میں سے ہے کہ ممکن ہے بعض حضرات و خواتین اس پر بحث کرنے کو مناسب نہ سمجھتے ہوں، لیکن جب یہ مسئلہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے تو ہم اس پر بحث بھی کریں گے، اس کی افادیت کو، اہمیت کو بیان بھی کریں گے، اور انشاءاللہ ہم اور آنے والے مسلمان اسے اور اللہ اور اس کے رسول کے ہر حکم کو قیامت تک زندہ رکھنے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلے میں یہ عرض کر دوں کہ الحمدللہ اسلام دین فطرت ہے، اور میں آپ سے کہتا ہوں اور خود کوشش بھی کرتا ہوں کہ جیسے مناسب غذا کے ملنے پر، صاف پانی کے ملنے پر، عمدہ لباس کے ملنے پر، اچھی رہائش کے ملنے پر اور اولاد کے ہونے پر، یا گھر میں بیوی اور اولاد کی طرف سے یا بیوی کے لیے شوہر کی طرف سے سکون ملنے کی صورت میں اللہ کا شکر ادا کرنا ضروری ہے، اسی طرح بلکہ اس سے کہیں زیادہ ایمان کی نعمت ملنے پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا ضروری ہے. اور شکر کا یہ لازمی حصہ ہے کہ ہم دل کی گہرائی سے قرآن اور حدیث سے ثابت شدہ ایک ایک حکم اور ایک ایک مسئلہ پر مطمئن اور خوش ہوں. رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، ہم اس پر راضی ہیں، مطمئن ہیں، خوش ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے، اسلام ہمارا دین ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا ہیں، ہمارے رہنما ہیں، ہمارے آئیڈیل ہیں، ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے. تو اللہ کا شکر کہ اس نے ہمیں اسلام جیسا دین فطرت عطا کیا. اسلام کو دین فطرت کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ فطرت سلیمہ کے جتنے بھی تقاضے ہیں اسلام ان سب کی تکمیل کرتا ہے. فطرت سلیمہ کے، میں فطرت سلیمہ کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، فطرت قبیحہ کی ترکیب استعمال نہیں کر رہا. بگڑی ہوئی فطرت، مسخ شدہ فطرت، شیطانی فطرت،
बगावत पर आमादा फितरत, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। फितरत जब बिगड़ जाए तो बिगड़ी हुई फितरत और बिगड़े हुए ज़हन वाला शख्स वो तो कत्लो गारत गरी को, इंसानों का नाहक खून बहाने को भी जायज समझता है। बिगड़ी हुई फितरत गंदगी में खुश रहती है, बिगड़ी हुई फितरत नशे में खुश रहती है, बिगड़ी हुई फितरत अपनी बहन अपनी बेटी की इज्जतो नामूस लूट कर मुतमईन रहती है, बिगड़ी हुई फितरत दूसरे का हक खाकर दूसरे पर जुल्म ढाकर इत्मीनान महसूस करती है। तो मैं बिगड़ी हुई फितरत की बात नहीं कर रहा, मैं फितरत सलीमा फितरत सहीहा की बात कर रहा हूं कि फितरत सलीमा के जितने भी तकाजे हैं इस्लाम उनकी तकमील करता है, इस्लाम उन पर बंदिश नहीं लगाता, रोक टोक नहीं करता। फितरत सलीमा के जो बहुत सारे तकाजे हैं उनमें से एक चीज शहवत भी है। इंसान के अंदर अल्लाह ने शहवत रखी, शहवत का इंसान में होना उसकी कमजोरी या उसके मायूब होने की अलामत नहीं, उसके कामिल होने की अलामत है। आप जानते हैं किसी को ना मर्द होने का ताना दिया जाए तो यह कितना बड़ा ताना समझा जाता है। तो इंसान के अंदर अल्लाह ने शहवत रखी और यह हुक्म नहीं दिया कि इस शहवत को कुचल डाल, इस शहवत को खत्म कर दो, यह हुक्म नहीं दिया। ऐसे मज़ाहिब थे और आज भी हैं जिनकी तालीम यह थी कि अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए और बंदगी में कमाल पैदा करने के लिए और मरने के बाद अच्छी जिंदगी के लिए शहवत को कुचलना जरूरी है, शहवत के तकाजों से दूर रहना जरूरी है। आप जानते हैं ईसाइयों के यहां पादरी, सही पादरी, आइडियल पादरी और उनका काबिल फख्र पादरी वो है, और इसी तरीके से मिसाली राहिबा नन उनके यहां वो है जो सारी जिंदगी निकाह न करे। तो उसका नतीजा क्या निकल रहा है? आज उनके राहिबों, उनकी राहिबात, उनके पादरियों, उनकी नन्नों, उनके मजहबी रहनुमाओं के नाजायज तरीके से जिनसी तकाजे की तकमील के केस आए दिन अखबारात में शाये होते रहते हैं। यहां तक कि मैंने पिछले दिनों अखबार में अमेरिका के एक बड़े पादरी के बारे में पढ़ा। उसने अदालत में इतराफ किया कि उसने 100 मर्दों के साथ अपनी शहवानी प्यास बुझाई। जब फितरत के खिलाफ जंग की जाएगी, फितरत के तकाजों से हटकर जिंदगी गुजारने की कोशिश की जाएगी,
تو اس طرح کی بد کرداریاں، بد اعمالیاں اور گندگیاں وہ سامنے آ کر رہیں گے. تو اسلام نے شہوت کو ختم کرنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ اگر کسی نے چاہا ایسا کرنا تو ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سختی سے ممانعت فرمائی. مشہور حدیث ہے کہ ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے پاس 3 صحابی آئے، پس پردہ بات کی، پوچھا حضور علیہ السلام کتنی عبادت کرتے ہیں؟ بتایا گیا آپ جتنی عبادت کرتے تھے اس کے بارے میں بتا دیا گیا. ان تینوں نے یہ سمجھا اپنے ذہن میں قائم کیے ہوئے تصور کے مطابق کہ یہ تو عبادت کی بہت تھوڑی مقدار ہے. وہ یہ سوچ لے کر آئے تھے کہ حضور علیہ السلام ہمیشہ روزے سے رہتے ہوں گے، کبھی افطار نہیں کرتے ہوں گے، ساری رات جاگتے ہوں گے، کبھی سوتے نہیں ہوں گے. لیکن جو کچھ سننا چاہتے تھے وہ سننے کو نہ ملا. لیکن پھر اپنے دل کو انہیں تسلی دی. کہنے لگے حضور تھوڑی بھی عبادت کرتے ہیں تو کوئی بات نہیں، اس لیے کہ حضور تو مغفور اور مرحوم ہیں، بخشے بخشائے ہیں، آپ کی تو مغفرت ہو جائے گی. لیکن ہماری بخشش کے لیے اتنی عبادت کافی نہیں ہوگی، ہمیں زیادہ عبادت کرنی ہوگی. چنانچہ ان میں سے ایک کہنے لگا میں تو آج کے بعد ساری رات نماز پڑھا کروں. دوسرا کہنے لگا میں صائم الدہر بنوں گا، مسلسل روزے، کبھی افطار نہیں. تیسرا کہنے لگا میں عورتوں سے الگ رہوں گا، قریب بھی نہیں جاؤں گا. یہ آپس میں عہد و پیمان کر لیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ارادے کی اطلاع مل گئی، اس مشورے کی اطلاع مل گئی. آپ نے ان سب کو جمع کیا، صرف ان کو نہیں سارے صحابہ کو جمع کر لیا. ہمارے آقا کی عادت تھی بعض اوقات کسی ایک فرد کے اندر کوئی کمزوری ہوتی تو سب کو جمع فرما لیتے، لیکن اس فرد کی طرف انگلی نہیں اٹھاتے تھے، اسے شرمندہ نہیں فرماتے تھے، عمومی بات فرماتے کہ ممکن ہے جو فکری خرابی اس فرد کے اندر پائی جاتی ہے، عملی کمزوری ایک فرد کے اندر پائی جاتی ہے، وہ دوسروں کے اندر بھی پائی جاتی ہو تو سارے سن لیں اور کسی کو سب کے سامنے شرمندہ بھی نہ ہونا پڑے. چنانچہ آپ نے سب کو جمع کر کے خطبہ ارشاد فرمایا کہ میں نے سنا تم میں سے بعض اللہ کے خوف اور تقوی کی وجہ سے یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ ہمیشہ رات کو جاگا کریں گے، سوئیں گے نہیں، روزے رکھیں گے، افطار نہیں کریں گے اور عورتوں سے الگ تھلگ ہو جائیں گے. فرمایا کہ جہاں تک میرا تعلق ہے میں رات کو عبادت بھی کرتا ہوں، سوتا بھی ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں اور شادیاں بھی کرتا ہوں. اتزوج النساء، میں شادیاں بھی کرتا ہوں اور بیوی کے حقوق بھی ادا کرتا ہوں. اور آخر میں فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت کو چھوڑے گا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں. یہ میری سنت ہے، اسی دنیا میں رہنا ہے، کاروبار حیات بھی
چلانا ہے، تجارت بھی کرنی ہے، ملازمت بھی کرنی ہے، بیوی بچوں کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں، گھر گرہستی بھی کرنی ہے، روزے بھی رکھنے ہیں، راتوں کو بھی جاگنا ہے، اللہ کی عبادت بھی کرنی ہے اور بیوی بچوں کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں. اور فرمایا کہ میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، لیکن مجھے اللہ کا ڈر یہ نہیں کہتا کہ تم کبھی سو نہیں اور تم کبھی افطار نہیں کرو اور تم بیوی بچوں کے حقوق ادا نہ کرو. مجھے تقوی اس پر مجبور نہیں کرتا. تو عرض کر رہا تھا کہ اگر کسی نے ایسا سوچا بھی تو حضور نے اس سے منع فرما دیا، ایسا کرنے کی اجازت نہیں. نکاح کی ترغیب دی، قرآن کریم میں بھی ترغیب دی گئی، حدیث میں بھی. سورہ نور کی آیت نمبر 32 میں فرمایا گیا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، تم میں سے جو بے نکاحیں ہیں ان کی نکاح کرواؤ. صرف آزاد کے نہیں بلکہ تمہارے جو غلام ہیں اور تمہاری جو لونڈیاں ہیں ان میں سے بھی جو نیک ہیں اور جو صلاحیت رکھتے ہیں ان کے بھی نکاح کرواؤ. اللہ جانتا تھا لوگ سوچیں گے کہ کچھ تو غریب ہیں، ان کا نکاح کیسے کروائیں. اللہ نے فرمایا کہ ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اگر وہ فقیر ہوں گے تو اللہ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا. واللہ واسع علیم، اللہ وسعت والا ہے، اس کے خزانوں کی کوئی انتہا نہیں. وہ اللہ جو ایک کو پال رہا تھا وہ 2 کو بھی پالے گا، وہ 10 کو بھی پالے گا. اللہ برکت دے گا. کرواؤ. ہماری مادی عقل، مادیت کی پرستش کرنے والی عقل یہ نہیں سوچ سکتی، اس میں یہ بات نہیں آ سکتی کہ کیسے برکت ہوگی، نہیں آ سکتی. ہم جو ہر چیز کو تجارت، معیشت اور مروجہ سوچ کے انداز میں لے کر چلنے کے عادی ہیں، ہماری سوچ میں یہ بات نہیں آئے گی، سمجھ میں یہ بات نہیں آئے گی کیسے برکت ہوگی. لیکن آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی، ہمیں حیرت ہوگی کہ بہت سے صحابہ کرام اور اکابر علماء جب کسی بے نکاح غریب کو دیکھتے تھے، پریشان حال کو دیکھتے تو اسے کہتے تم شادی کر لو، اللہ اس کی برکت سے تمہارے رزق میں برکت دے گا، وسعت دے گا. ممکن ہے کہ تمہیں اللہ دینے لگے تمہاری بیوی کی وجہ سے، اللہ دینے لگے تمہارے بچوں کی وجہ سے، تو ایسا کر لو. تو اللہ نے فرمایا کہ ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اگر فقیر ہوں گے اللہ ان کو غنی کرے گا اپنے فضل سے. تو بتایا گیا کہ غربت بھی آڑے نہ آئے نکاح کرنے میں، نکاح کر لو. مشہور واقعہ حدیث میں بیان ہوا، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک خاتون آئی، اپنے آپ کو نکاح کے لیے پیش کیا، آپ نے سر جھکا لیا. اور پھر فرمایا کہ مجھے تو نکاح کی ضرورت اور رغبت نہیں ہے. ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے مجلس میں، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرا نکاح کروا دیجیے. حضور نے فرمایا کچھ ہے تمہارے پاس، کچھ ہے بھی؟ اللہ اکبر، انتہائی غربت کا زمانہ تھا،
کہنے لگے یا رسول اللہ اس ازار کے سوا، اس تہبند کے سوا اور کچھ نہیں، کیونکہ مہر تو نکاح کا ایک حصہ ہے، اور وہ بتا رہے ہیں کہ میرے پاس مہر کے طور پر دینے کے لیے ازار بند کے سوا کچھ بھی نہیں۔ حضور نے فرمایا کہ ازار اگر مہر میں دے دیا تو پہنوں گے کیا؟ جاؤ کچھ تلاش کرو، التمس ولو خاتم من حدید، تلاش کرو، اگرچہ کوئی لوہے کی انگوٹھی ہی مل جائے لیکن مہر کے طور پر دینے کے لیے کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے، جاؤ تلاش کرو۔ وہ جانتے تھے کہاں سے تلاش کروں، کہاں سے ملے گا، جن سے تعلق ہے وہ خود غریب ہیں، قرض کون دے گا؟ مایوس ہو کے ایک طرف بیٹھ گئے، یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں۔ اللہ کے نبی کے دل میں ایک اور سوچ آئی، تھوڑی دیر بعد فرمایا کیا کچھ قرآن بھی یاد ہے؟ قرآن کا بھی کچھ حصہ یاد ہے؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ ہاں فلاں فلاں سورت یاد ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جاؤ، تمہیں جو قرآن یاد ہے اس کی بنا پر میں نے تیرا رشتہ اس کے ساتھ کر دیا۔ اللہ اکبر۔ بہت سے لوگ قرآن والوں کو رشتہ دیتے ہوئے ہچکچاتے ہیں، اور اللہ کے نبی رشتہ فرما رہے قرآن کی بنیاد پر۔ کچھ نہیں ہو، ظاہر کے فقیر ہو لیکن دل کے تو غنی ہو، اس لیے کہ تمہارے پاس قرآن ہے، جاؤ میں نے تمہارا رشتہ کر دیا۔ تو غربت کو بھی آڑے نہیں آنے دیا، اس کے باوجود نکاح۔ اور آپ نے فرمایا یا معشر الشباب، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج۔ اے نوجوانوں کی جماعت، جو تم میں سے طاقت رکھتا ہے وہ نکاح کرے، اس لیے کہ اس سے نگاہ کی بھی حفاظت ہوتی ہے اور شرمگاہ کی بھی حفاظت ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیبات کے نتیجے میں صحابہ کا حال یہ تھا کہ وہ بغیر نکاح کے زندگی گوارا نہیں کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر فرمایا کہ اگر مجھے پتہ چل جائے کہ میری زندگی کا صرف ایک دن باقی ہے اور بیوی انتقال کر جائے تو بھی میں نیا نکاح کروں گا، بغیر نکاح کے نہیں رہوں گا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے، اور یہ وہی بیماری تھی جس میں ان کا انتقال ہوا۔ حضرت معاذ نے فرمایا کہ لوگوں میرا نکاح کروا دو، اس لیے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے معاذ تم اس حال میں میرے پاس نہ آنا کہ تم بغیر نکاح کے ہو۔ صحابہ نے اس پر عمل کیا، اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح والی زندگی گزاری، باوجود کہ آپ کئی شعبوں کو سنبھالے ہوئے تھے، ایک شعبہ نہیں کئی شعبے۔ ہم تو کسی ایک شعبے میں لگتے ہیں اور اس کا حق ادا نہیں کر پاتے۔ وہ جو مشہور شعر ہے غالب کا، اسے تصرف کے ساتھ پڑھا کرتا ہوں، شادی نے غالب نکما کر دیا، ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے۔ لیکن قربان جائیے اپنے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ نے ایک شعبہ نہیں کئی شعبے سنبھالے ہوئے تھے۔ امت تھی ایک کنبہ،
ایک خاندان، اور آپ تھے اس کے سرپرست، اس کے رائی، اس کے نگران، ساری امت کو سنبھالے ہوئے اور امت کی ہر ضرورت کو، سیاسی شعبہ، عدالتی شعبہ، معاشرتی شعبہ، امامت کا شعبہ، خطابت کا شعبہ، تصوف کا شعبہ، تزکیہ اور تربیت کا نظام، تعلیم و تعلم، درس و تدریس کا نظام، سارے شعبوں کو آقا سنبھالے ہوئے، میدان جنگ میں قیادت، صف آرائی، جہاد، یہ سارے شعبے، اور ساتھ ساتھ آپ نے نکاح والی زندگی گزاری، اور وہ بھی ایسے کہ آخر وقت تک آپ کے نکاح میں 9 بیویاں۔ ایک ہندو نے لکھا کہ بعض لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کثرت ازواج کی بنا پر ان پر اعتراض کرتے ہیں، لیکن مجھے تو اس میں بھی محمد کا کمال دکھائی دیتا ہے کہ وہ کیسا عظیم انسان تھا جس نے 9 بیویوں کے حقوق بھی ادا کیے، اور پھر مختصر سے وقت میں کم و بیش 5 یا 6 لاکھ افراد کی ایک بہت بڑی فوج اور شاگردوں کی ایک بہت بڑی تعداد بھی تیار کر دی۔ ایسے شاگرد جن میں سے کوئی آگے چل کر ملکوں کا حکمراں بنا، کوئی سپہ سالار، کوئی قاضی، کوئی فقیہ، کوئی مفسر، کوئی محدث، جو بھی تھا اپنے اپنے شعبے میں بے مثال تھا۔ تو بعض لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ نکاح کرنے پر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ شہوت پرستی کا الزام لگایا، اور اس میں بہت بڑا ہاتھ مستشرقین کا، وہ بدبخت گروہ جس نے قرآن اور حدیث کا اور اسلامی تاریخ کا علم صرف اس لیے حاصل کیا تاکہ مسلمانوں کو قرآن سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اسلامی تاریخ سے بدظن کیا جائے، شہوت پرستی کا الزام لگایا ہو۔ مگر آپ ٹھنڈے دل سے سوچئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلا نکاح کیا ہے اپنے بھرپور شباب کے دور میں، 25 سال کی عمر، اور نکاح کیا 40 سال کی عمر والی اور 2 دفعہ بیوہ ہونے والی خاتون حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، اور اپنی ساری جوانی گزار دی حضرت خدیجہ کے ساتھ۔ حضور کی عمر 50 سال تھی اور حضرت خدیجہ کی عمر 65 سال جب ان کا انتقال ہوا۔ آپ مجھے بتائیے، معاذ اللہ ایک ایسا شخص جس پر شہوت کا غلبہ بھی ہو، جو اپنے ملک میں نہیں ساری دنیا میں حسین ترین بھی ہو، صحت مند بھی ہو، عفیف اور پاک دامن بھی ہو، اور جس کے چاہنے والوں کی حالت یہ ہو کہ وہ اس کی چاہت کی خاطر بیٹیوں تو کیا اپنے سر تک کٹوا سکتے ہوں، وہ کیسے
اپنی زندگی کا، اپنی جوانی کا زمانہ 65 سال والی ایک عورت کے ساتھ گزار سکتا ہے، جب تک حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا زندہ رہی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا. جتنے بھی نکاح کیے وہ حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد، اور اللہ اکبر، وفا کا حق ادا کر دیا. حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد بھی احادیث میں آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس بوڑھی ہم سفر کو شدت سے یاد کیا کرتے تھے. اتنا یاد کرتے کہ بعض اوقات آپ کی نوجوان بیویوں کو شکوہ سا ہو جاتا. حضرت عائشہ نے تو ایک دفعہ کہہ ہی دیا، یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو نوجوان بیویاں دے دی، آپ کیوں اس بڑھیا کو یاد کرتے رہتے ہیں؟ فرمایا زبان نبوت نے عائشہ خدیجہ تھی جو تھی وہ میری غربت کے زمانے کی ساتھی تھی. اس وقت میرے زخموں پر مرہم رکھا کرتی تھی جب میں مکہ کے گلی کوچوں سے پتھر کھا کر آیا کرتا تھا، گالیاں سن کر آیا کرتا تھا، اور وہ مرہم رکھا کرتی تھی اور وہ مجھے بڑھاوا دیا کرتی تھی. پہلی وحی جب نازل ہوئی تھی حضور بہت پریشان، ثقل وحی کی وجہ سے بڑے پریشان. حضرت خدیجہ نے عرض کیا تھا اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، نہیں کرے گا، آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں، بیواؤں کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھنے والے ہیں، یتیموں کے کام آنے والے ہیں، مظلوموں کی داد رسی کرنے والے ہیں، سچ بولنے والے ہیں، امانت دار ہیں. اللہ ایسوں کو یکا و تنہا نہیں چھوڑا کرتا. قربان جائیے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا پر ایمان قبول کرنے سے پہلے ایمانی صفات ان کے اندر پیدا ہو چکی، ایمانی جذبات پیدا ہو چکے. اور پھر یہ بھی جان لیجئے کہ حضور علیہ السلام نے اپنی مرضی سے صرف 2 نکاح کی. پسند کہہ لیں، مرضی کہہ لیں. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا جو غربت کے زمانے کی ساتھی بنی، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جنہوں نے علوم نبوت کا بہت بڑا حصہ امت کی طرف منتقل کیا. پوری امت مسلمہ حضرت عائشہ کے اس احسان کو کبھی فراموش نہیں کر سکتی کہ آپ نے امت کی طرف علوم نبوت کو منتقل کرنے کا عظیم فریضہ سر انجام دیا ہے. گھر سے باہر کی زندگی محفوظ کرنے والے بہت سارے صحابہ تھے، گھر کے اندر کی زندگی ازواج مطہرات نے محفوظ کی، اور ان میں سب سے بڑا ہاتھ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا ہے. باقی جو شادیاں کی پورا مستقل ایک موضوع ہے، لیکن میں اختصار کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ بہت سی سیاسی اور معاشرتی وجوہات تھی، اور مسلمانوں کو ان شادیوں سے اجتماعی طور پر فائدے حاصل ہوئے. آپ حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ کو دیکھ لیں، قبیلہ بنو مستلق سے ان کا تعلق تھا، جن کے ساتھ مسلمانوں کی مستقل چپ کلش چلتی رہتی تھی. جنگ کی نوبت بھی آئی جس میں قبیلہ بنی مستلق کو شکست ہوئی، ان کے بہت سے لوگ گرفتار بھی ہوئے. حضور علیہ السلام نے اسی قبیلے سے رشتہ کر لیا، اور آپ کے رشتے کے بعد مسلمانوں نے ان کے قیدیوں کو یہ کہہ کر رہا کر دیا
کہ ہم حضور کے رشتہ داروں کو قید میں نہیں رکھنا چاہتے. اللہ اکبر. کہتے ہیں کہ جو گڑ سے مر سکتا ہو اس کو زہر سے مارنے کی ضرورت نہیں. قبیلہ بنو مستلق بندہ بے دام بن گیا. حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا ان کا تعلق بنو نجد سے تھا، اور یہ وہ لوگ تھے آپ کو یاد ہوگا جنہوں نے حضور علیہ السلام کے 70 صحابہ کو دھوکہ دہی کے ساتھ انتہائی بے دردی سے قسم پرسی کے عالم میں شہید کیا تھا. اور شہید ہونے والے بعض صحابہ نے اللہ کے حضور عرض کیا تھا، اللہ یہاں تو کوئی نہیں، یہاں کوئی نہیں جو ہمارا پیغام پہنچا سکے. اے اللہ تو ہی اپنے نبی کو ہماری شہادت کے بارے میں اطلاع کر دینا. ایسا ہی ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قبیلے کے سردار کی بیٹی، قبیلے کے سردار کی بہن حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کر لیا. یہی قبیلہ جو صحابہ کے خون کا پیاسا تھا اور حضور کو اپنا دشمن سمجھتا تھا، وہ مدینے کو اپنا مرکز اور حضور کو اپنا رہنما تسلیم کرنے لگا. ہے تو ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ جانتے ہیں ابو سفیان کی بیٹی تھی. بیٹی نکاح میں آئی، ابا کا دل بھی نرم پڑ گیا، بالآخر اسلام قبول کر کے رہا. حضرت صفیہ یہودی سردار کی بیٹی تھی، رشتہ ہوا، بہت سے یہودی نرم پڑے، حضرت زینب سے نکاح کیا، اس لیے کہ وہ رسم توڑنا پیش نظر تھا جس رسم کے تحت متبنہ منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹے کا درجہ دے کر اس کی بیوی سے نکاح کو حرام سمجھا جاتا تھا. اللہ نے آپ کے ذریعے سے اس رسم کو توڑوایا. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد شادیاں کی، امت کو بھی تعدد کی اجازت دی، مگر اللہ نے آپ کے خاص طور پر سے زیادہ کی اجازت دے دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری خصوصیات ہیں، مستقل اس موضوع پر کتابیں لکھی گئیں. خصائص النبی، نبی کی خصوصیات جو صرف نبی کے لیے جائز، عام امتی کے لیے نہیں. ان میں سے 4 سے زیادہ شادیاں بھی ہیں. ہاں امت کو، اور یہاں یہ بتا دوں کہ 1 سے زیادہ شادیوں کی اجازت صرف قرآن نے نہیں دی، دوسرے مذاہب میں بھی دی گئی. آپ ہندو مذہب کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں اور ان کے راجاؤں اور مہاراجاؤں کے حالات پڑھیں، ان میں سے اکثر 1 سے زیادہ شادیاں کرنے والے. یہودیت میں 11ویں صدی تک تعدد حج کی اجازت، انجیل میں آج بھی یہ اجازت 70 تھی، آپ کو یہ مل جائے گا. تو تعدد ازواج کی اجازت صرف اسلام نے نہیں بلکہ دوسرے مذاہب نے بھی دی. یہ الگ بات ہے کہ پھر یہ جو ایک نئی تحریک کو 300 سال قبل شروع ہوئی اور اس میں بہت سارے فتنے اٹھے، تو ان فتنوں میں بہت سارے لوگ بہہ گئے اور انہیں اپنے مذہبی کتابوں اور احکام نظر انداز کر دیا.
نظر انداز کرتے ہوئے تعدد پر پابندی لگا دی. ایک سے زیادہ نکاح نہیں کر سکتے. ہاں ایک سے زیادہ غلط تعلق قائم رکھ سکتے ہیں, اس کی اجازت. اللہ اکبر. اگر یہ لوگ یہ اقدام اٹھاتے ہیں عورت کے حقوق کی خاطر, تو ہونا تو یہ چاہیے تھا پابندی لگا دے کہ ایک وقت میں ایک مرد ایک ہی عورت سے تعلقات رکھ سکتا ہے, زائد سے نہیں. لیکن زیادہ کی اجازت تو یہ بھی دے رہے ہیں. وہ کہتے ہیں نکاح میں تو صرف ایک رکھی جا سکتی ہے, لیکن زنا کا تعلق اگر کوئی 10 عورتوں سے بھی قائم کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. کیا ان کی اس سوچ کے مقابلے میں اسلام کی سوچ صحیح نہیں, جو کہتے ہیں کہ 4 تک تو اجازت, بیک وقت 4 سے زیادہ کی اجازت نہیں. دوسری مذہبی کتابیں کہہ رہی ہیں تعدد جائز ہونا چاہیے. عقل کہہ رہی ہے تعدد جائز ہونا چاہیے. اور طب اور میڈیکل کہہ رہی ہے تعدد جائز ہونا چاہیے. بلکہ میں یہ کہوں گا کہ یہود و نصارہ اور ہنود ان کا عمل بھی کہہ رہا ہے کہ تعدد جائز ہونا چاہیے. ان کہہ رہا ہے وہ ایسا کر رہے ہیں ایک ایک وقت میں کئی عورتوں سے تعلق, تو یہ تعدد نہیں تو اور کیا ہے. آپ اس کو تعدد ازواج نہ کہیں تو تعدد طوائف کہہ لیں, تعدد زنا کہہ لیں, کچھ بھی کہہ لیں. اسلام کہتا ہے کہ عورت متعدد ہو لیکن بیوی کی حیثیت سے, اور بیوی کا مقام ایک عزت والا مقام ہے, تحفظ والا مقام ہے. وہ کہتے ہیں تعدد جائز ہو لیکن عورت کو عزت والا تحفظ والا مقام نہ ملے, بلکہ اس کی حیثیت ایک عوامی ملکیت کسی ہو جس سے جو چاہے جب چاہے فائدہ اٹھا لے. یہ بزم میں ہے یا کوتا دستی میں ہے محرومی, جو بڑھ کر اٹھا لے ہاتھ میں مینا اسی کا ہے. اور حالات کے پیش نظر اگر یوں کہوں تو نامناسب نہ ہوگا, جو بڑھ کر اٹھا لے ہاتھ میں مینا اسی کی ہے. تو انہوں نے بھی تعدد کی اجازت دی, لیکن اس طریقے سے عورت کے مقام کو گرا کر اس کی اولاد غیر محفوظ, اس کا بڑھاپا غیر محفوظ. جنوبی افریقہ جانا ہوا, وہاں پتا چلا, ایک مفتی صاحب نے مجھے خود بتایا, ویسے تو یہ کثرت کے ساتھ ہو رہا ہے, کوئی انہونی بات نہیں کر رہا, لیکن انہوں نے مجھے خود بتایا کہ 2 مرد اور عورت اکٹھے رہ رہے ہیں عرصے سے, 4 بچے ہو گئے, 4 بچے. میں نے مرد سے کہا کہ شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ کہنے لگا مجھے ابھی اس پر اعتماد نہیں ہے. 4 بچے ہو گئے اور کہہ رہا مجھے ابھی اس پر اعتماد نہیں ہے, اس لیے میں شادی نہیں کر رہا. کیا ہوگا؟ جب چاہے گا, طلاق کی تو ضرورت نہیں, الگ ہو جائے گا. ان 4 بچوں کو وہی سنبھال. ممکن ہے عدالت شوہر کے ذمے کچھ ماہانہ خرچہ لگا دے. کیا صرف پیسے سے اولاد کو پالا جا سکتا ہے؟ کیا اکیلی عورت اتنا بڑا بوجھ اپنے سر پر اٹھا سکتی ہے؟ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ان کا عمل بھی کہہ رہا ہے کہ تعدد جائز, لیکن یہاں ٹھہر کر سن لیجیے, جو میرے دل کی آواز ہے اور ہر مومن کے دل کی آواز,
اگر کسی چیز کو جائز کہتے ہیں تو اس لیے نہیں کہ ہندوؤں کی کتاب کہہ رہی ہے کہ جائز ہے، تورات کہہ رہی ہے کہ جائز ہے، انجیل کہہ رہی ہے کہ جائز ہے، مغرب کے سائنسدان کہہ رہے ہیں کہ جائز ہے، اور ڈاکٹر کہہ رہے ہیں تو جائز ہے. نہیں، اللہ کی قسم ایک مسلمان کسی چیز کے جائز یا ناجائز ہونے کا فیصلہ تورات، انجیل، ویدوں، گرنتھ صاحب، ڈاکٹروں، سائنسدانوں کو دیکھ کر نہیں کرتا. وہ کسی چیز کے جائز یا ناجائز ہونے کا فیصلہ اللہ کی کتاب اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی بنا پر کرتا ہے. قرآن کہتا ہے جائز، میں کہتا ہوں جائز. ساری دنیا کے اگر ڈاکٹر یہ ثابت کر دے کہ اس میں نقصانات ہے، میں نے کہوں گا جائز ہے. اللہ کہہ رہے ہیں سورہ نساء میں ان خفتم اللہ تقسطوا فی الیتامى فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنى وثلاث ورباع. فرمایا کہ اجازت ہے دو دو بیویاں کرنے کی، تین تین کرنے کی، چار چار کرنے کی اجازت. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، لیکن اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم عدل نہیں کر سکو گے، فَوَاحِدَةً، تو پھر ایک. اگر عدل نہیں کر سکتے تو پھر ایک. عدل لازمی شرط. اور عدل تین چیزوں میں ہے. عدل ایک اضافی خرچہ یا تارہ دیے جائیں ان میں عدل ہے. دوسرے شباشی میں عدل ہے. اور تیسرے ضروری نان نفقہ یعنی مناسب خوراک، مناسب لباس، ان میں عدل. محبت عدل ضروری نہیں کہ جتنی اس سے محبت اتنی اس سے محبت، اس لیے کہ یہ چیزیں تو اختیاری ہیں، محبت غیر اختیاری ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، اگر تم چاہو بھی تو عدل نہیں کر سکتے ہو. یعنی محبت کے اعتبار سے عدل نہیں کر سکتے ہو. لیکن دیکھو فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ، ایسا نہ کرنا کہ پوری طرح ایک طرف جھک جاؤ. فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، پھر ایک بیوی کو معلق چھوڑ دو. ہے تو تمہارے نکاح میں لیکن تم اس کے حقوق ادا نہیں کرتے، ایک طرف جھک گئے جیسے بہت سے مرد کرتے ہیں. غربت کے زمانے میں نکاح کر لیا اور اس خاتون نے غربت کے زمانے میں اس کا ساتھ دیا، تنگی ترشی میں وفا کرتی رہی. اب پیسہ آ گیا تو اب وہ جچتی نہیں ہے. پیسہ آ گیا جچتی نہیں ہے. کسی بازاری عورت سے، اپنی سیکٹری سے، اپنی ملازمہ سے نکاح کر لیا اور پورا اسی کی طرف مائل ہو گیا اور پہلی والی کو یکا تنہا چھوڑ دیا. اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. تعدد کا مطلب، تعدد کی اجازت کا مطلب ظلم کی اجازت نہیں ہے. ہمارے آقا نے فرمایا کہ جس نے ایک سے زیادہ نکاح کیا، دو بیویاں کی، اور پھر وہ ایک کی طرف پوری طرح مائل ہو گیا، فرمایا کہ قیامت کے دن اٹھے گا تو اس کا ایک پہلو شل ہوگا، پہچانا جائے گا یہ ہے وہ جس نے ایک سے زیادہ نکاح کی ہے لیکن ایک پر ظلم کیا اور دوسری طرف پورے کا پورا مائل ہو گیا. اسی طریقے سے وہ لوگ جن کا عدل کا ارادہ ہی نہیں ہوتا، عدل کرنے کا ارادہ ہی نہیں، بلکہ پہلی بیوی کو تنگ کرنا مقصد ہے اور بلیک میل کرنا مقصد ہے
تو ان کے لیے دوسری شادی کرنا حرام ہے. جو صرف دوسری شادی کرے تاکہ پہلی بیوی کو تنگ کرے یا بلیک میل کرے. میں نے اخبار میں ایک خاتون کا خط دیکھا, مسئلہ پوچھا اس نے مفتی صاحب سے. اللہ اکبر. اس نے کہا میرے شوہر صاحب انٹرنیٹ دیکھتے ہیں اور انٹرنیٹ پر آج کل جو گندگی اور بے حیائی ہے اس نے تو ٹی وی کو بھی پیچھے چھوڑ دیا. وہ دیکھتے ہیں گندی اور آوارہ عورتوں اور مردوں کے آپس میں برے فعل کو کہ مرد عورت کے ساتھ ناجائز طریقے سے بدفعلی کر رہا ہے, اپنی شہوت پوری کر رہا ہے. تو میرا مرد, میرا شوہر مجھے بھی کہتا ہے کہ تم بھی ایسا کرو. میں نے کہا یہ تو ناجائز اور حرام ہے, نہیں کر سکتی. تو اس نے کہا اگر نہیں کرو گی تو پتہ ہے مجھے تو شریعت نے 4 کی اجازت دی ہوئی ہے. اللہ اکبر. یہ وہ مرد ہیں جو اسلام کو بدنام کرتے ہیں, یہ وہ مرد ہیں جو اللہ کے احکام سے بدترین استہزاء کرتے ہیں. تو عرض کر رہا تھا کہ قرآن نے اجازت دی. تو قرآن سے ثابت, حدیث سے ثابت, صحابہ کے عمل سے ثابت, انبیاء کے عمل سے ثابت. آپ کو یقین نہیں آئے گا, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے 4 شادیاں کی, حضرت عمر نے 8 کی, حضرت عثمان نے 8 کی, حضرت علی نے 9 کی. یہ نہیں کہ ایک وقت میں, مختلف اوقات میں, ایک وقت میں تو 4 ہی رہی. اور بھی متعدد صحابہ جنہوں نے 1 سے زیادہ نکاح کیے. یہ تو ثابت ہو گیا کتاب و سنت سے. آپ عقلی اعتبار سے اور طبی اعتبار سے دیکھیں, یہ بات ثابت شدہ ہے کہ مرد میں عورت کے مقابلے میں شہوت زیادہ. دوسرا نقطہ, مرد کے مزاج میں گرمی, عورت کے مزاج میں سردی. ایک تیسرا نقطہ, شرح پیدائش کے اعتبار سے دیکھیں تو لڑکیوں کی شرح پیدائش زیادہ ہے. آپ دیکھیں, میں تو سنتا ہی رہتا ہوں لوگوں سے, کوئی کہتا ہے بیٹیاں ہیں 6, بیٹا 1 بھی نہیں. کوئی کہتا ہے بیٹا 1 ہے, بیٹیاں 4 ہیں. سنتا ہی رہتا ہوں. اس کے برعکس بھی ہوگا, لیکن اکثر ایسے. اس کے علاوہ اعداد و شمار جن لوگوں نے بات کی تو وہ کہتے ہیں کہ امریکہ میں مردوں کے مقابلے میں عورتیں 78 لاکھ زیادہ, برطانیہ میں 40 لاکھ زیادہ, جرمنی میں 50 لاکھ زیادہ. اور واللہ عالم بالصواب, میں نے پاکستان میں دیکھا تو عورتیں مردوں سے 1 کروڑ زیادہ جو بے نکاحی گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں. ایک بدقسمت ملک ہے ہندوستان جہاں عورتوں کی تعداد مردوں سے بھی کم ہو رہی ہے, اور وہ ہے ہمارا پڑوسی ملک ہندوستان. لیکن وہ کیسے؟ وہاں ہر سال 10 لاکھ اسقاط حمل کیے جاتے ہیں. 10 لاکھ. جب الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے سے پتہ چل جائے کہ لڑکا نہیں کی تو حمل ساقط کروا دیا جاتا ہے. گویا کہ فطرت کی طرف سے لڑکیاں زیادہ پیدا ہو رہی, اور اللہ کہتے ہیں اِنَّ كُلَّ شَيْءٍ
خلقناہ بقدر، ہم نے ہر چیز کو اندازے سے پیدا کیا ہے۔ جب خود اللہ لڑکیاں زیادہ پیدا کر رہے ہیں لڑکوں کے مقابلے میں، گویا کہ خود فطرت کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تم تعدد پر عمل کر سکتے ہو۔ اللہ ایک خاص انداز سے وہ پیدا کر رہے۔ ایک چوتھا نقطہ، عورت کی عمر، اوسط عمر مرد کے مقابلے میں زیادہ، اس لیے کہ اس کے اندر قوت مدافعت وہ زیادہ بیماریوں کے مقابلے میں۔ ایک پانچواں نقطہ، جنگوں میں عام طور پر مرد کام آتے ہیں۔ آپ عراق کی جنگ کو دیکھ، ایران عراق کی جنگ کو دیکھ لیں، آپ افغانستان کی جنگ کو دیکھ لیں، عورتیں کتنی اس میں کام آئی ہوں گی اور مرد کتنے۔ تو مختلف ایسے اسباب پیش آ جاتے ہیں کہ جن میں عورتوں کی تعداد بڑھتی رہتی ہے، مردوں کی تعداد گھٹتی رہتی ہے۔ تو اسلام نے تعدد کی اجازت دی، بجائے اس کے کہ ایک عورت بیوہ ہو جائے اور وہ گھر میں پڑی سڑتی رہے، اسلام کہتے ہیں اس کا نکاح کر دیا جائے، یہاں تک کہ اسے چاہیے کہ دوسری بیوی بننا بھی قبول کر لے۔ آپ بتائیے، ایسی خواتین نہیں ہیں کہ جوانی ہی میں بیوہ ہو گئی اور ساری زندگی انہیں ایسے گزار دی، اس لیے کہ ہم نے بیوہ کے نکاح کو بھی ایک عیب بنا رکھا ہے اور تعدد کو بھی ایک جرم بنا رکھا ہے۔ کتنی متعلقات ہیں، کتنی خلا یافتہ ہیں، کتنی بیوہ ہیں جو بغیر نکاح زندگی گزار۔ اور پھر یہ سن لے، جب تعدد کی اجازت تھی اور تعدد پر عمل تھا، اجازت تو آج بھی ہے، تعدد کی اجازت تو آج بھی ہے، لیکن اس وقت تعدد پر باقاعدہ عمل ہوتا تھا۔ تو یقین جانے، مرد طالب ہوتا تھا، عورت مطلوب ہوتی تھی۔ آج اس کے برعکس ہو رہا ہے، میں بھی بتاؤں گا۔ مرد طالب تھا، اور اسلام چاہتا بھی یہ ہے کہ مرد طالب بنے، یہ رشتہ تلاش کرے۔ اللہ نے فرمایا 5ویں پارے میں سورہ نساء کی آیت نمبر 24، وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ، تمہارے لیے اس کے علاوہ عورتیں حلال کی گئی ہیں، اے مردو تم تلاش کرو اپنے اموال سے، مرد تلاش کرے رشتہ۔ ادھر ایک عورت بیوہ ہوتی تھی، ادھر نکاح کے پیغام آنے لگتے تھے بیواؤں کے لیے، یہاں تک کہ اللہ کو کہنا پڑا علم اللہ انکم ستذکرونہن ولکن لا تواعدوہن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا۔ اللہ کو معلوم ہے کہ تم بیواؤں کا ذکر کرو گے اور ان سے نکاح کی بات چلاؤ گے، تو دیکھو پختہ وعدہ نہ لینا، دل میں بات رکھو تو الگ بات ہے، پختہ وعدہ نہ لینا، ہاں اشارے کنائے میں بات کر لو تو الگ بات ہے۔ اشارے کنائے میں ماں فرماتے تھے نکاح کرنا چاہتا ہے تو اشارے میں بات کر رہا ہے۔ ہم بھی چاہتے ہیں کہ گھر کی روٹی کھایا کریں، ہوٹل کی روٹی کھا کھا کر تنگ آ گئے ہیں۔ اشارہ کنایا جو شرافت کا دور تھا، تو جو اشارے کنائے بات کی جاتی ہے وہ بھی علماء نے لکھی ہے، کیسے بات کرے۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کوئی عالمہ بیوہ ہو گئی، متعلقہ ہو گئی، اور یہ کہہ رہا ہے بڑے عرصے سے تمنا تھی کسی حافظہ قاریہ عالمہ سے رشتہ کروں، یہ اشارے کنائے میں اپنے جذبات کا اظہار کر رہا ہے۔ ایسا بھی ہوا کہ 3 4 بار بیوہ ہونے والی کے بھی رشتے آتے تھے، اور ایک ایک کے کئی امیدوار،
معاشرے میں تعدد پر عمل ہوتا تھا وہاں مرد طالب تھا، عورت مطلوب تھی، اور جس معاشرے میں اس پر عمل ہوتا تھا، تعدد پر عمل ہوتا تھا، وہاں زنا کی اجازت نہیں تھی، وہاں زنا نہیں ہوتا تھا، اور جہاں تعدد پر عمل ہوتا تھا وہاں لڑکی سے جہیز کا مطالبہ نہیں کیا جاتا تھا۔ آج آپ دیکھ لیں سعودی عرب میں وہاں تعدد پر عمل ہو رہا ہے، لڑکی سے کسی قسم کے جہیز کا مطالبہ نہیں کیا جاتا، لیکن جب تعدد کو عملاً ناجائز کہہ دیا گیا، تعدد کو عملاً ناجائز کہہ دیا گیا، میں عملاً کا لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ آج ہم مسلمان قرآن و حدیث کی بنا پر مجبور ہیں، ہم کہتے ہیں کہ تعدد جائز تو ہے لیکن عملاً ہم نے اس کو ناجائز کر دیا، اس لیے کہ اگر ہمارے خاندان کا کوئی فرد ایک سے زیادہ نکاح کر لے تو ہم اس کو مضحکہ بنا لیتے ہیں اور اس کا بائیکاٹ کر دیتے ہیں، عملاً ناجائز کر دیا۔ میں عملاً کی ایک مثال آپ کو سنا رہا ہوں۔ ہمارے ایک تعلق والے تعلیم یافتہ بزرگ ہیں، امریکہ میں انہوں نے زندگی کا کافی حصہ گزارا، کہتے کہ مجھے نائب کے طور پر ایک لڑکی بھی ملی تھی، مگر چونکہ دیندار تھے اس سے کوئی غلط تعلق کبھی قائم نہیں کیا۔ کافی دن گزر گئے تو وہ کہنے لگی کہ میں خوبصورت نہیں ہوں یا تم نام ہو، وہ دونوں باتیں نہیں ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اس نے کہا پھر کیا وجہ ہے کہ کبھی چھیڑ چھاڑ نہیں کی تم نے؟ ہمارے ہاں تو دو ہی وجہ ہوتی ہیں، یا لڑکی بدصورت یا مرد ناکارہ۔ تو انہوں نے کہا کہ میں مسلمان ہوں اور میرا اسلام مجھے اجازت نہیں دیتا۔ اس نے کہا میں نے بہت سارے مسلمان دیکھے ہیں، اللہ اکبر، اور سچ کہا، میں نے بہت سارے مسلمان دیکھے ہیں، جہاں سے اسلام آیا وہاں کے مسلمان بھی میں نے دیکھے ہیں، کیا بات کر رہے ہو کہ اسلام اجازت نہیں دیتا؟ تو یہ کہنے لگے، میں نے جواب دیا وہ زبان کے مسلمان ہوں گے، میں کردار کا مسلمان ہوں۔ اسلام کیا ہے؟ انہوں نے اس کو کچھ کتابیں دی، قرآن کریم انگلش زبان میں دیا، اس نے مطالعہ کیا، اسلام قبول کر لیا۔ انہوں نے اس سے کہا کہ اسلام کا حکم ہے پردہ، اس نے پردہ کرنا شروع کر دیا۔ پردے کے بعد اس نے کہا میں شادی کرنا چاہتی ہوں اور تمہیں سے، یہ سوچ میں پڑ گئے، کہنے لگے کہ میں نے جواب دیا کہ میں تو شادی شدہ ہوں، بات سننے کی ہے۔ اس نے کہا کہ قرآن تو 4 تک کی اجازت دیتے ہیں، قرآن 4 تک کی اجازت دیتے ہیں۔ کہتے میں پھر سوچ میں پڑ گیا، اپنے خاندان کے بارے میں سوچا، اپنی بیوی کے بارے میں سوچا، کیا ہنگامہ کھڑا ہوگا، سب سوچ کر میں نے جواب دیا کہ میرے اندر ہمت نہیں۔ اسے الفاظ یاد تھے، اس نے کہا تم تو کہتے تھے میں کردار کا مسلمان ہوں، تم تو کہتے تھے میں کردار کا مسلمان ہوں، گفتار کا مسلمان نہیں۔ جب قرآن اجازت دیتے تو پھر کیوں کہتے ہو میرے اندر ہمت نہیں؟ تو میں نے کہا کہ جس معاشرے میں تعدد کو عملاً ناجائز کر دیا جائے گا وہاں زنا عام ہوگا، ہم جنس پرستی ہوگی، حیوانوں تک سے شہوت پوری کی جائے گی۔
जिस मुआशरे में तअद्दुद को मना कर दिया जाएगा, वहां बेवाओं और मुतल्लकात की कसरत होगी और बेवाओं का गुजारा ज़कात पर होगा। आज बेवा का मतलब समझ लिया गया है ज़कात की मुस्तहिक। बेवा है, इसका मतलब है ज़कात की मुस्तहिक है। जहां तअद्दुद से मना किया जाएगा, वहां लाखों बहनें और बेटियां बेनिकाही जिंदगी गुजार देंगी। सारी जिंदगी उनको निकाह नौबत नहीं आएगी। तो इस्लाम ने तअद्दुद की मर्द को इजाजत दी, हां औरत को इजाजत नहीं दी। इस्लाम ने औरत के लिए तअद्दुद की इजाजत नहीं। क्यों? वक़्त मुख्तसर है। मुकर्रम व मोहतरम हजरत मौलाना मोहम्मद आदिल खान साहब तशरीफ ला चुके, चंद मिनट की वो गुफ्तगू करेंगे। मैं बात को खत्म कर रहा हूं। इस्लाम ने औरत को इजाजत नहीं दी। इसकी एक वजह तो ये कि मर्द के अंदर औरत के मुकाबले में जिनसी ख्वाहिश उसमें कम। दूसरी वजह, और हर महीने जो बीमार होती है तो उसकी वजह से ज़हनी और नफ्सियाती तौर पर मुतासर हो जाती है। और ज़चगी के दिनों में, विलादत के दिनों में तो अच्छा खासा में वो गुजरता है। और उसकी तीसरी वजह, जदीद मेडिकल ने भी इसको तस्लीम किया कि अगर औरत एक से ज्यादा मर्दों से ताल्लुक रखेगी, वो खुद भी बीमार हो सकती है और बीमारियां फैलाने का जरिया भी बन सकती है। आज ऐसा हो रहा है। आज तवाइफें और रंडियां और कस्बी औरतें वो अपने साथ सर्टिफिकेट लिखती हैं कि हम अभी तक बीमार नहीं हुई, इसलिए कि आमतौर पर जब एक से ज्यादा मर्दों से ताल्लुक होगा तो बीमारियों में पड़ने का अंदेशा ज्यादा। और चौथी वजह जो मगरिब वालों को तो समझ में नहीं आएगी लेकिन मुसलमान को समझ में आती है, वो ये कि अगर आपका ताल्लुक एक से ज्यादा मर्दों के साथ होगा तो पैदा होने वाले बच्चों का नसब ही मालूम नहीं होगा। उनके यहां तो मजहूल नसब होना कोई ऐब नहीं, और मुसलमानों के अंदर मजहूल नसब होना यह ऐब है। आखिर में बस ये अर्ज करना चाहूंगा मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, तअद्दुद इज़्दिवाज, तअद्दुद अज़वाज ये ना कोई फर्ज है ना वाजिब है, लाजिम करार नहीं दिया जाता। हम इसको जायज कह सकते हैं, मुस्तहब कह सकते हैं, लेकिन तअद्दुद को ऐसा बना देना कि गोया कि एक हराम काम का इर्तिकाब किया जा रहा है, या तअद्दुद पर अमल करने वाले को शहवत परस्त होने का ताना देना यह जायज नहीं है। और तअद्दुद को अमली तौर पर नाजायज करार देने से हम बहुत सी मुश्किलात से दो चार हुए, और आज इसे जिंदा करने से हम बहुत सी मुश्किलात से बच सकते हैं। और साफ कहता हूं, दूसरे बहुत सारे मसाइल की तरह तअद्दुद को भी सरमायादाराना निजाम, दज्जाली निजाम ने एक गाली बनाकर रख दिया, एक गाली बनाकर रख दिया। लेकिन हम लानत भेजते हैं इस्लाम के मुकाबले में हर निजाम पर, चाहे वो सरमायादाराना निजाम हो या सोशलिज्म का निजाम हो या कोई दूसरा। हम तो जिंदा रहेंगे इस्लामी निजाम पर, मरेंगे इंशाअल्लाह इस्लामी निजाम पर। अल्लाह मुझे और आप सबको इसी पर जिंदा रहने, इसी पर मरने की तौफीक अता फरमाए।
ہم بہت مشکور ہیں جامعہ فاروقیہ کے استاد حدیث، عظیم اسکالر اور بین الاقوامی مبلغ محترم حضرت مولانا ڈاکٹر محمد عادل خان صاحب دامت برکاتہ العالیہ کے کہ وہ ہماری دعوت یہاں تشریف لائے۔ آپ جانتے ہیں کہ آج کل حدود اللہ کا مسئلہ اٹھا ہوا ہے اور ہمارے حضرت مجلس حدود اللہ کے چیئرمین بھی ہیں، وہ انتہائی پیار کے ساتھ اس مسئلے کے حوالے سے آپ کے سامنے گفتگو کریں گے۔ امید ہے کہ جیسے پہلے آپ نے جم کر بات کو سنا، یہ چند منٹ کی گفتگو بھی انشاءاللہ آپ اطمینان کے ساتھ سنیں گے۔ تشلا رہے ہیں حضرت مولانا محمد عادل خان۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله مولانا العظيم وبلغنا به رسوله النبي الكريم۔ حضرات محترم، حضرات علماء اکرام، آپ حضرات نے ابھی تفصیل بیان سنا ہے جناب مولانا محمد اسلم شیخ پوری صاحب کا، اور انہوں نے آپ کو تفصیل کے ساتھ یہ بات بتلائی ہے کہ اسلام میں جتنے احکامات اللہ رب العزت نے عطا فرمائے ہیں ان کے پیچھے انسان فلاح، انسانیت کی خیر خواہی، انسانوں کے ساتھ بہتری کو اختیار کرنا ہے۔ چاہے ان احکامات کا تعلق مردوں سے ہو، چاہے ان احکامات کا تعلق عورتوں سے ہو، چاہے ان احکامات کا تعلق مالداروں سے ہو، چاہے ان احکامات کا تعلق غریبوں سے ہو، چاہے یہ شہر کے رہنے والے ہوں، چاہے یہ دیہات کے رہنے والے ہوں، اور چاہے ان کا تعلق قرون اولیٰ کے ساتھ ہو، اور چاہے ان کا تعلق آج کے زمانے کے انسانوں کے ساتھ ہو، جتنے انسان اس کائنات کے اندر آئے ہیں اور اس کائنات کے اندر آئیں گے، اللہ رب العزت نے ان کے لیے ایک نظام بنایا۔ ہاں، یہ ضرور البتہ رہا ہے کہ ہمیشہ باطل قوتیں اللہ رب العزت کے احکامات کی مخالفت کرتی رہی ہیں۔ دنیا کے اندر یہ معرکہ آج کا نیا نہیں ہے، جب سے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کا وجود اللہ نے فرمایا شیطانی قوتیں اس وقت سے شروع، اور آپ ہر نبی، ہر پیغمبر کی زندگی کا جائزہ لیں، وہاں ایک طرف اللہ کا نام لینے والے کھڑے ہوئے ہیں اور دوسری طرف شیطانی قوتیں رہی ہیں۔ اور یاد رکھیے، یہ نظام اور یہ سلسلہ یہ صرف ماضی سے اس کا تعلق نہیں تھا، یہ آج بھی ہے اور یہ قیامت تک جاری رہے گا۔ ہاں، اللہ رب العزت اپنی طرف سے اپنی تبلیغ کرنے والے، اپنے دین کا نام لینے والوں کو ہمیشہ عزتیں عطا فرماتے رہے۔ آج ہمارے ہاں حدود اللہ کے حوالے سے ایک مسئلہ درپیش ہے۔ ہمارے حکمران اس وقت پاکستان کے وہ معاشرہ چاہتے ہیں جو آج یورپ اور امریکہ کے اندر موجود ہے، جہاں نکاح، شادی، باہمی ازدواجی زندگی ختم ہو چکی ہے۔ آج ہمارے یہاں پاکستان کے اندر ایک مخصوص ایجنڈے کو سامنے رکھ کر یہ بے حیائی کا مظاہرہ کرنے کی کوششیں کی جا رہی۔ چنانچہ تحفظ حقوق نسواں ایکٹ کے نام سے
قانون پاس کیا گیا ہے. ہمارے محترم صدر صاحب اس سلسلے میں کافی سرگرم نظر آ رہے ہیں اور ان کے یہاں قرآن و سنت کی بالادستی کی کوئی بات نہیں ہے. قرآن و سنت کی عزت اور عظمت کا کوئی تصور نہیں ہے. حالانکہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے سربراہ ہونے کی حیثیت سے صدر محترم جناب پرویز مشرف صاحب کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ پاکستان میں کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف بننے کی اجازت نہ دیتے اور سب سے پہلے وہ خود بڑی رکاوٹ بنتے. اور یہ بات تمام اسمبلی اور سینٹ کے سامنے ہونی چاہیے تھی صدر صاحب کی طرف سے کہ خبردار یہاں کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں بنے گا. لیکن نہایت شرم کی بات ہے، افسوس کی بات ہے کہ ہمارے صدر محترم اس سلسلے میں سرگرم ہیں. کبھی وہ علماء کو جھوٹا کہتے ہیں، کبھی وہ علماء کو منافق کہہ رہے ہیں، کبھی وہ اس نئے بل اور ایکٹ کو قرآن و سنت کے مطابق کہہ رہے ہیں. مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی کہ ہمارے صدر پاکستان کے صدر ہیں، مسلمان ہیں، پاکستان کے دستور کی حفاظت اور اس کی بالادستی کے ذمہ دار ہیں، یا ان کی کمٹمنٹ کہیں اور ہوئی. علماء نے اس بل کے آنے سے پہلے اسلام آباد میں اجتماع کیا، حکمران جماعت سے مذاکرات کیے، وزراء سے مذاکرات کیے، لاہور کے اندر اجتماع کیا، یہاں کراچی کے اندر اجتماع کیا، اور یہاں کے اندر یہاں جو لوگ یہاں کی سیاست کا حصہ ہیں، ایم کیو ایم کے لوگوں کے پاس جا کر ہم نے ان سے بات کی کہ آپ اس بل کی مخالفت کر رہے ہیں اور آپ شاید یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ معاملہ محض ایک سیاسی معاملہ ہے. یہ پاکستان کی بنیادوں کے خلاف ایک سازش کی جا رہی ہے. پاکستان ایک نظریاتی ملک ہے، یہاں قرآن و سنت کی بالادستی کا یہاں کا دستور، یہاں کا آئین ذمہ دار ہے. یہ اس کے خلاف کوششیں ہو رہی ہیں اور ہم آپ کے پاس آئے ہیں. اگر آپ کو اس پر کوئی اعتراض ہے، آپ کو کوئی شک اور شبہ ہے، آپ اس قانون اور اس بل کے بارے میں علماء سے وضاحت حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ کے پاس اس سلسلے کے اندر آئے. چنانچہ یہ کوشش جاری ہے. اب تک حکمرانوں سر پر جو رینگتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. ہم اس ملک کے اندر قانون کو اپنے ہاتھ میں لینا نہیں چاہتے. ہم اس ملک کے اندر قانون سے اور حکمرانوں سے ٹکرانا نہیں چاہتے. ہم نہایت سلجھے ہوئے انداز میں شائستگی کے ساتھ اپنا موقف رکھ رہے ہیں اور حکمرانوں کو یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ آپ یورپ اور امریکہ کے غلام نہ بنیں. آپ پاکستان کے محافظ ہیں، آپ اسلام کے محافظ ہیں. آپ نے ایک حلف آیا ہے اور اس حلف کا یہ تقاضا ہے کہ آپ سے کوئی ایسی بات جو پاکستان کے آئین کی خلاف ورزی ہو، جو پاکستان کے آئین کے ساتھ غداری ہو، پاکستان کے عوام کے ساتھ غداری ہو، ایسی کوئی حرکت آپ سے سرزد نہیں ہونی چاہیے. لیکن افسوس کے ساتھ یہ بات کہی جا رہی ہے کہ صدر صاحب اپنے اب تک ون وے ٹریک پر چل رہے ہیں اور ان کے ہاں علماء کی باتوں کی کوئی حیثیت اور کوئی اس کا اثر نظر نہیں آ رہا ہے. ہم پھر حکمرانوں کو متنبہ کرنا چاہتے ہیں کہ وہ اپنی روش کو درست رکھیں، ورنہ اللہ کا ایک نظام ہے، اللہ ایک ڈھیل دیتے ہیں، لیکن جو اللہ کے قانون کے ساتھ بغاوت کرتا ہے اللہ اسے اس طرح ذلیل اور رسوا کرتے ہیں
کہ وہ قوموں کے لیے عبرت بنتا ہے۔ آج فرعون کی لاش مصر کے اندر موجود ہے۔ یہ فرعون وہ تھا جس نے اپنے زمانے کے نبی کے ساتھ محاذ آرائی اختیار کی، اللہ کا مذاق اڑایا، اللہ کے احکامات کا مذاق اڑایا، اور وہ یہ سمجھتا تھا کہ یہ میری صدارت اور یہ میری حکمرانی، اس کو دنیا کے اندر کون چیلنج کر سکتا ہے اور کون ختم کر سکتا ہے۔ اللہ نے اسے ساری دنیا کے لیے قیامت تک عبرت کا نشان بنا۔ میرے دوستو، میں اپنی گفتگو کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ میں آپ سے صرف اتنی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت یہ کوشش پوری دنیا کی ہے، اسلام مقابلہ کیا جا رہا ہے، مخالفت کی جا رہی ہے، اور باطل یہ سمجھ رہا ہے کہ آج ہماری طاقت اور قوت کو چیلنج کرنے والی چیز کوئی دنیا میں باقی نہیں رہی، اور باطل یہ بھول رہا ہے کہ انسانوں والی ذات، انسانوں کو عزت دینے والی ذات، انسانوں کو دنیا کے اندر غلبہ دینے والی ذات وہ حکومتیں نہیں ہیں، وہ الحکمین کی ذات، وہ رب العالمین ہے۔ اور الحمدللہ آج ہمارے ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے احکامات کے لیے دنیا کے اندر اللہ کی آواز کو بلند رکھنے کی ذمہ داری محسوس کریں اور اس کے لیے آگے آئیں۔ یہ جو تحفظ حدود اللہ کی بات ہے، اس کے اندر بات یہ نہیں ہے کہ حکومت کی طرف سے ایک بل پیش کیا گیا اور علماء کو اس کے الفاظ پسند نہیں ہیں، بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ یہاں زنا کو تحفظ دیا جا رہا ہے، بے حیائی کو تحفظ دیا جا رہا ہے، زنا کو رواج دیا جا رہا ہے، اور حکومت یہ سمجھتی ہے کہ آج کے اس زمانے میں جب تجارت کو عام کیا جائے گا اور ملٹی نیشنل کمپنیاں یہاں پر آئیں گی، اور جب یہاں پر تجارت اور کاروبار کا فروغ ہوگا تو جیسے اس کے لیے اور پالیسیاں ضروری ہیں، اس کے لیے یہاں جگہ جگہ شراب کی بار بننی ضروری ہے، اس کے لیے جگہ جگہ کلب بننے ضروری ہیں، اس کے لیے جگہ جگہ بے حیائی کے مظاہرے ضروری ہیں۔ ہم حکومت کو یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ ترقی ضرور ہونی چاہیے، ملک کو آگے آنا چاہیے، لوگوں کی ضرورتوں کا انتظام ہونا چاہیے، کاروبار بھی آگے بڑھنا چاہیے، لیکن اگر اس کی قیمت یہ ہے کہ ہم اپنی حیا کو چھوڑ کر اپنے دامن کے اندر بے حیائی کو لے کر اس ترقی کو اگر کرنا چاہتے ہیں تو یہ ترقی یورپ کو بھی راس نہیں آئی، امریکہ کو بھی راس نہیں آئی۔ آج وہاں کے معاشرے، وہاں کی سوسائٹی اخلاقی قدروں سے عاری ہو چکے ہیں، اور آج ان کے اندر خاندانی زندگی کا کوئی تصور نہیں۔ آپ نے امریکہ کے صدر کا حال سنا ہوگا۔ اس وقت امریکہ کے صدر جناب بش صاحب ہیں، ان کا سب سے بڑا مسئلہ آج عراق نہیں ہے، ان کا سب سے بڑا مسئلہ آج افغانستان نہیں، ان کا سب سے بڑا مسئلہ آج ان کی بیٹیاں ہیں۔ آپ نے اخبار پڑھے ہوں گے، آپ نے میگزین پڑھے ہوں گے، امریکہ کے صدر کی بیٹیوں کا حال یہ ہے کہ روزانہ یا ایک دن چھوڑ کر انہیں پولیس کلبوں سے پکڑ کر لے کر جاتی ہے، اور ان کے ہاتھوں میں زنجیریں ہوتی ہیں، اور پھر اس کی ضمانت کے لیے صدر صاحب کو وہاں جا کر دستخط کرنے پڑتے ہیں، اور ان کے الفاظ یہ ہیں کہ میرے لیے اس وقت اگر کوئی مسئلہ ہے تو وہ میری یہ بیٹیاں ہیں، جن کی حیا، جن کی عصمت، جن کی عفت تار تار ہو چکی ہے، اور آج وہ کسی کو اپنی شکل دکھانے کے قابل نہیں۔ یہ اخلاقی قدریں ہیں، یہ خاندانی وہ معاشرے ہیں جن کی ضمانت اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے،
اور آج حقوق نسواں بل کے نام سے ان تمام باتوں کو ان کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی. میرے دوستو، اس کے لیے ہمیں فکر کرنی. کل یہاں الحمدللہ ایک سیمینار تھا تحفظ حدود اللہ کے نام سے، اور اس میں ہمارے تمام اکابر علماء موجود تھے، اور ایک بڑا مجمع وہاں تھا جس کے سامنے یہ بات رکھی گئی کہ حدود اللہ کی حفاظت اور حدود اللہ